نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، اور ان کی سزا قتل ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ سامعین محترم، یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا یہاں تک کہ ہمارے اس زمانے کا دجال مرزا غلام قادیانی آج سے تقریباً 183 سال پہلے 1840 کو ہندوستان کے علاقے قادیان میں پیدا ہوا۔ آج سے تقریباً 115 سال پہلے یہی منگل کا دن تھا، 26 مئی 1908 کو لاہور میں مر گیا۔ اس کی قبر قادیان میں بنائی گئی۔ مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ اپنے آپ کو نبی کہا اور کئی سارے کفریہ دعوے کیے، جس کی بنیاد پر پوری امت نے اسے کافر کہا۔ آج مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، جنہیں ہم قادیانی اور مرزائی کہتے ہیں، مگر وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے۔ ان سے پوچھا جائے یہ جماعت احمدیہ کیا بلا ہے؟ کہتے ہیں جیسے مسلمانوں کی تبلیغی جماعت ہے، اسی طرح جماعت احمدیہ بھی مسلمانوں کی ایک جماعت کا نام ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، یہ سب دھوکہ، جھوٹ اور فراڈ ہے۔ قادیانیوں کا اسلام اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، اور قادیانی نہ احمدی ہے نہ مسلمان ہے۔ احمدی ہم مسلمان ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صفاتی نام ہیں، ذاتی نام دو ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ جس طرح ہم مسلمان محمدی ہیں، اسی طرح ہم مسلمان احمدی بھی ہیں۔ قادیانی احمدی نہیں ہے۔ قادیانیوں کو احمدی کہنا جائز بھی نہیں ہے، مگر یہ قادیانیوں کی بدماشی کہ وہ ہمارا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کی غفلت، سستی، بے خبری کہ ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، 1947 کو ہمارا ملک پاکستان بنا۔ 1949 کو ملتان میں مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے قادیانیت کے مقابلے کے لیے ایک جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ اس جماعت کے بانی اور پہلے امیر، تحریک آزادی کے بہت بڑے قائد، نامور مشہور خطیب، سچے عاشق رسول، امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سن 1953 کو پاکستان میں ختم نبوت کی بہت بڑی تحریک چلی۔ تمام مکاتب فکر نے اس تحریک میں حصہ لیا۔ اس تحریک کے 3 مطالبات تھے۔ پہلا مطالبہ، قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر کہا جائے۔ دوسرا مطالبہ، پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ قادیانی، اسے برطرف کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ، تمام سرکاری کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو ہٹایا جائے، اس لیے کہ قادیانی اس ملک کے وفادار نہیں، غدار ہے۔ سامعین محترم، یہ تینوں مطالبات منظور نہیں ہوئے۔ اس وقت کی دین دشمن حکومت نے اس تحریک کو طاقت کے زور پر دبایا۔ صرف لاہور میں 10,000 سے زیادہ مسلمان عاشقان رسول اس تحریک میں شہید ہو گئے۔ ایک عالم دین فرمانے لگے، میرا وجدان اور ضمیر کہتا ہے آج بھی اگر لاہور کے مال روڈ کی کھدائی کی جائے تو شہداء کا خون نظر آئے گا۔ اتنی بڑی تعداد میں قربانی دی گئی، گویا خون کی ندیاں بہائی گئی۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اس کے بعد 29 مئی 1974 کو قادیانیوں نے پنجاب میں مسلمانوں پر حملہ کیا۔ 100 سے زیادہ مسلمانوں کو زخمی لہولہان کیا۔ قادیانیوں کی اس ظلم کے نتیجے میں پاکستان میں دوبارہ ختم نبوت کی تحریک چلی۔ تمام مکاتب فکر نے حصہ لیا۔ مجلس تحفظ ختم نبوت کے 5ویں امیر، جامعہ بن نوری ٹون کراچی کے بانی
حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی امارت فرمائی۔ اسمبلی میں قائد جمعیت مفکری اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے قیادت فرمائی۔ مطالبہ کیا گیا قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر کہا جائے۔ اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی تجویز پر ہمارے ملک کی قومی اسمبلی میں 21 دن تک قادیانیت کے عنوان پر گفتگو ہوئی، جس کے نتیجے میں تمام اراکین ممبران اس بات پر متفق ہوئے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ سامعین محترم، چنانچہ ہمارے ملک کے غیرت مند وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7 ستمبر 1974 کو اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ بھی کہا کہ یہ پوری قوم کا فیصلہ ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہے۔ سامعین محترم، یہ وہی وزیر اعظم صاحب ہے جب پہلی مرتبہ مرزا ناصر قادیانی اسمبلی کے اندر آیا، سفید لباس میں جبہ قبہ پہن کے آیا، سر پہ عمامہ، لمبی گھنی چوڑی داڑھی۔ اسے دیکھ کر جناب وزیر اعظم صاحب متاثر ہوئے۔ مفتی صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب آپ اس کو کافر کہتے ہیں؟ یہ داڑھی والا، پگڑی والا، یہ سفید لباس والا، یہ کافر ہے؟ بھٹو صاحب شاید کہنے لگے کہ یہ اگر غلطی سے ہمارے لاڑکانے میں آ گئے، اسے دیکھ کر تو ہندو بھی مسلمان ہو جائیں گے، آپ اسے کافر کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں مفتی صاحب نے زبان حال سے فرمایا ہوگا، یہ تو ابتدا ہے، ڈرتا ہے کیا، ذرا آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ مفتی صاحب نے زبان حال سے فرمایا ہوگا، دستار کی ہر پیچ کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب نے زبان حال سے فرمایا ہوگا، ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دغا، یہ بازیگر کھلا۔ مفتی صاحب نے زبان حال سے فرمایا ہوگا، دنیا میں اگر رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں اکثر راہزن بھی ہوتے ہیں۔ کی دیشی مفتی صاحب ہوتا پخبل زبان حال بانے دا ویلی چھ بھٹو صاحب چرتا پریشان نشی، دھوکہ نشی، ہر سرگر شاکل نہیں، چاچی پوزا تو رکڑی آگا انگر نہیں، لٹول غاڑی چھ سوک صدے دن عقیدی صدی۔ کچھ دیر کے بعد مفتی صاحب وزیر اعظم صاحب سے پوچھنے لگے، جناب وزیر اعظم صاحب آپ مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب کہنے لگے، میں مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا۔ مفتی صاحب فرمانے لگے، مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ خنزیر کی اولاد ہے۔ تب بھٹو صاحب کو بات سمجھ میں آئی، کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنے پر مجبور ہوئے کہ یہ اتنے خطرناک کافر ہیں، داڑھی پگڑی کے ساتھ، سفید لباس کے ساتھ ہمیں کافر اور خنزیر کی اولاد کہتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ جو فیصلہ ہوا، جس کا اعلان وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 7 ستمبر 1974 کو کیا، اس فیصلے کو الحمدللہ قانون میں شامل کیا گیا۔ آج بھی ہمارے ملک پاکستان کی قانون کی کتاب دستوری پاکستان، اس میں دفعہ نمبر 260 شق نمبر بی اور سی، اس میں یہ قانون موجود ہے۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، میں آخری چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ قادیانیت کا یہ فتنہ، یہ جراثیم، یہ کفر، یہ گن آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں پایا جاتا ہے۔ قادیانی ایک مذموم مشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قادیانیوں کا مشن پوری دنیا سے اسلام کو ختم کرنا، دنیا بھر کے مسلمانوں کو کافر بنانا، دنیا کے نقشے سے پاکستان کو مٹانے کی کوشش کرنا۔ قادیانی اکھنڈ بھارت کا نظریہ رکھتے ہیں کہ پاکستان دوبارہ سے ٹکڑے ہو کر مجبوراً انڈیا کا حصہ بنے گا۔ اس کے لیے قادیانی
ہمارے ملک کے اداروں میں رہ کر اس ملک کی کھا کر ملک سے تنخواہ لے کر اس ملک کی جڑیں کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، قادیانی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا یہ عزم ہے کہ انشاءاللہ ہم پوری دنیا سے قادیانیت کا صفایا کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ جن حضرات کے یہ جذبات اور عزم ہے بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ سب کی آواز اسٹیج تک نہیں پہنچی ہے، جذبے کے ساتھ بلند آواز سے کہیں انشاءاللہ۔ میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ختم نبوت کا یہ کام جہاں ہماری ذمہ داری ہے، وہاں یہ بہت بڑی سعادت کی بات بھی ہے۔ تمام علماء اکرام کا اتفاق ہے جو مسلمان ختم نبوت کا کام کرے گا اسے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا۔ ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ پوچھا گیا کس عمل پر بخشش ہوئی؟ فرمانے لگے میں نے نمازیں بھی پڑھائی ہے، امامت بھی کی ہے، مدرسہ بھی چلایا ہے، قرآن و حدیث کا درس بھی دیا ہے، اسلامی سیاست بھی کی ہے، دین کے خیر کے اور بھی بہت سارے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب قبول فرمائے، مگر جس عمل پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر میری بخشش فرمائی وہ عمل اسمبلی میں قادیانیت کے خلاف ختم نبوت کی تحریک ہے۔ اس عمل پر اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر میری بخشش فرما دی۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں۔ ختم نبوت کا کام ایک مسلمان نے کیا، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ساری زندگی وظیفے پڑھتے رہے، درود شریف پڑھتے رہے، مگر زیارت کی نعمت سے سرفراز نہ ہو سکے۔ ختم نبوت کا کام کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ نعمت نصیب فرمائی۔ تفصیلات کا وقت نہیں، ایسے کئی سارے واقعات ہیں۔ تو یہ عظیم مبارک کام، اس کے لیے میں آپ استعمال ہو جائے ہمارے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ آج کی مجلس میں آپ حضرات سے میں نے صرف 2 درخواستیں کرنی ہیں۔ پہلی درخواست، ہمیں 3 باتیں یاد ہونی چاہیے، آگے ہر مسلمان کو بتانی چاہیے۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان نہیں۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں۔ تیسری بات، زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں۔ پہلی چیز کا نام شیزان، دوسری چیز یونیورسل اسٹیبلائزر، تیسری چیز ذائقہ گھی۔ شیزان قادیانیوں کی کمپنی ہے۔ شیزان کا جوس، کیچپ، اچار، کسٹرڈ، مربے، چٹنیاں، سمرقند کے نام سے لال رنگ کا شربت، یہ سب قادیانیوں کے ہیں۔ گھروں میں فریج کے ساتھ جو اسٹیبلائزر مشین استعمال ہوتا ہے اس میں ذائقہ کے نام سے گھی قادیانیوں کا ہے۔ کھانے پکانے میں جو گھی استعمال ہوتا ہے اس میں یونیورسل کے نام سے اسٹیبلائزر قادیانیوں کا ہے۔ کھانے پکانے میں جو گھی استعمال ہوتا ہے اس میں ذائقہ کے نام سے گھی قادیانیوں کا ہے۔ سامعین محترم، میں درخواست کرتا ہوں ایک مرتبہ ہم سب مل کر بلند آواز سے یہ 3 باتیں دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں سبق یاد ہو جائے، ثواب مل جائے، ہم آگے دوسرے مسلمانوں کو اس کی دعوت دے سکیں۔ پہلی بات، قادیانی مسلمان۔ جو بھائی کہتے ہیں قادیانی مسلمان نہیں، بلند آواز سے ثواب کی نیت سے ہاتھ کو بھی حرکت میں لا کر بلند آواز سے کہیں قادیانی مسلمان۔ جتنی بلند آواز سے کہیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ قادیانی مسلمان۔ مزید بلند آواز سے ایمانی جذبے کے ساتھ قادیانی مسلمان۔ دوسری بات، قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا جائز۔ تیسری بات،
زیادہ استعمال ہونے والی 3 قادیانی چیزیں. پہلی چیز کا نام سارے مل کے بلند آواز سے. دوسری چیز اور تیسری چیز شیزان، یونیورسل، اسٹیپلائزر، ذائقہ گھی. یہ زیادہ استعمال ہونے والی قادیانی چیزیں ہیں. اس کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام بہت بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، دوسرے مسلمانوں کو بھی بچانا ہے. میرے عزیز مسلمان بھائیوں، ہمارا کام کسی کو گالی دینا، گولی مارنا، لڑائی جھگڑے کرنا، قانون کو ہاتھ میں لے کر اپنے لیے مسائل پیدا کرنا نہیں ہے. ہمارا کام پیار محبت سے اپنے مسلمانوں کو دعوت دینا ہے، اپنے مسلمانوں کے ایمان اور مال کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. ان کا ایمان محفوظ رہے، ان کا مال بھی صحیح جگہ پر لگے، گناہ کے کام میں استعمال نہ ہو. اس کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے سینے میں ایک درد رکھا ہے. ہر مسلمان کے دل میں اللہ نے ایمانی غیرت کا ایک مادہ رکھا ہے. جب بھی اسے پتہ چلتا ہے میرے اس کام سے میرے دین کا نقصان ہوگا، مسلمان کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، ہر قربانی دے سکتا ہے، اپنے دین کے نقصان کا کام نہیں کر سکتا ہے. کئی سارے ایسے واقعات ہیں، کارگزاریاں ہیں. میں صرف 2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے حاجی عبداللہ صاحب، ان کے سیب کے باغات ہیں. وہ ٹرکوں کے حساب سے شیزان کمپنی کو مال دیتے تھے. جب انہیں پتہ چلا، بات سمجھ میں آئی، شیزان کمپنی قادیانیوں کی ہے، قادیانیوں کے ساتھ معاملات لین دین حرام ہے، انہوں نے شیزان کمپنی سے اپنے تمام معاملات ختم کیے. اور اس پر مزید ان کے رشتہ دار ٹرک چلاتے تھے. انہوں نے رشتہ داروں میں اعلان کیا، یا تمہارا تعلق شیزان کمپنی سے ہوگا یا مجھ سے ہوگا. جو شیزان کمپنی کے لیے ٹرک استعمال کرے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا. اور اس نے شیزان والوں کو صاف الفاظ میں کہا، آج کے بعد عبداللہ کے باغات سے تمہیں سیب کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا. اسی طرح گوادر حضرت مولانا قاضی احسان صاحب دامت برکاتہم کی معیت میں جانا ہوا. ایک دکان پہ حاضری ہوئی، اس کا نام عبدالوہاب، کوئٹہ سے تعلق رکھنے والا. اس کی دکان پر شیزان. اس سے درخواست کی گئی، یہ قادیانیوں کی چیزیں ہیں، یہ خریدنا بیچنا گناہ ہے. بڑے ایمانی جملے اس نے کہنے لگا، مولانا صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بتایا، آج تک مجھے پتہ نہیں تھا. آج کے بعد انشاءاللہ میری دکان میں تمہیں قادیانیوں کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. اور مزید وہ کہنے لگا کہ ہزاروں چیزیں مارکیٹ میں بک رہی ہے، میری دکان میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے پھر بھی روزی دے رہے ہیں. اگر میں نے شیزان کو چھوڑ دیا تو کیا میں بھوکا مر جاؤں گا؟ اور مزید کہنے لگا کہ شیزان کے چھوڑنے پر اگر مجھے موت آتی ہے، بھوکا مرتا ہوں، مجھے یہ موت قبول ہے. میں رب سے امید کرتا ہوں کل قیامت کے دن مجھے اس پر شہادت کا مقام ملے گا. الحمدللہ اس طرح مسلمانوں کے بہت سارے جذبات ہیں، کارگزاریاں ہیں، واقعات ہیں، مگر اب ان سب کی تفصیلات کا وقت نہیں. سامعین محترم، جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، بعض دفعہ ایک سوال سننے کو ملتا ہے کہ جی اگر قادیانیوں کی چیزیں استعمال کرنا گناہ ناجائز تو یہ دوسری کافروں کی چیزیں آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ قادیانیوں سے بڑے کافر ہندو، ان سے بڑے کافر عیسائی، ان سے بڑے کافر یہودی، آپ بڑے کافروں کی چیزیں استعمال کر رہے، قادیانیوں کا منع کر رہے. اس میں فرق کیا ہے؟ 2 باتیں سمجھنی چاہیے. پہلی بات یہ، قادیانیوں سے بڑا کافر کوئی نہیں ہے. قادیانی یہودیوں سے بڑے کافر ہیں، عیسائیوں سے بڑے کافر، ہندو سے سکھوں سے بڑے کافر. وجہ یہ ہے دوسرے کافروں کا ایک جرم، قادیانیوں کے 2 جرم. دوسرے کافروں کا جرم کفر کرنا. قادیانی کفر بھی کرتے ہیں، اس کفر کو اسلام بھی کہتے ہیں، کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. یہ ڈبل مجرم ہے، اس لیے ان سے بڑا کافر نہیں، یہ سب سے بڑے کافر ہیں. اگلی بات، قادیانیوں کا بائیکاٹ، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں کیا جاتا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ قادیانی عام کافر نہیں، زندیق کافر۔ عام کافر اور زندیق کافر میں دو باتوں کا فرق۔ پہلی بات، عام کافر اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہے، مانتا ہے۔ زندیق کافر وہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو غیر مسلم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری بات، دوسرے کافر، عام کافر اپنے کفریہ عقیدے پر اسلام کا لیبل نہیں لگاتے، جبکہ زندیق کافر اپنا کفریہ عقیدہ اسلام کے نام سے پیش کرتا ہے۔ بالکل آسان سی بات ہے، آپ کا کسی بھی ہندو سے سوال ہو کہ آپ کون ہیں، میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، آواز آپ کی کانوں تک پہنچ رہی ہے، آپ مجھے جواب دیں، ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ بتائیں جی، ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ ہندو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ تھوڑا سا بلند آواز سے۔ عیسائی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ سکھ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں؟ عام کافر۔ اور قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ قادیانیوں کا یہ جرم، زندیق کافر۔ دوسرا فرق، کسی ہندو سے آپ عقیدہ پوچھیں، کفریہ عقیدہ بیان کریں، عیسائی کفریہ عقیدہ بیان کریں، سکھ کفریہ عقیدہ بیان کریں، آپ ان سے کہیں یہ قرآن و حدیث میں کہا ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ فلاں جگہ ہے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اسلام کا عقیدہ۔ وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے اسلام کا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن کسی قادیانی سے آپ پوچھیں عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے فوت ہو گیا، آپ کہیں یہ کفر کی بات، کہتے نہیں نہیں یہ اصل اسلام ہے۔ مرزا غلام قادیانی کیا ہے؟ وہ کہتے وہ نبی ہے۔ مرزا غلام قادیانی کو نبی ماننا کفر ہے، قادیانی کہتے نہیں یہ اسلام ہے۔ قادیانی کہتے جہاد کرنا حرام ہے، جہاد کو حرام کہنا یہ کفر ہے، قادیانی کہتے نہیں یہ اصل اسلام ہے۔ دجال کا وجود ہے، قادیانی کہتے دجال نہیں ہے یہ کفر ہے، قادیانی کہتے نہیں یہ اسلام ہے۔ تو اس طرح قادیانی اپنے تمام کفریہ عقیدوں کو اسلام کہتے ہیں اور کافر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ لہٰذا قادیانی آپ بتائیں عام کافر ہے یا زندیق کافر ہے؟ جن کو بات سمجھ آئی ہو بلند آواز سے۔ قادیانی کون سے کافر ہیں؟ ہم نے دعوت دینی ہے، کوئی سوال ہم سے کرے تو ہمیں جواب آنا چاہیے، اس لیے یہ سبق یہاں سے یاد کر کے سیکھ کے جانا ہے۔ قادیانی کون سے کافر؟ عام کافر کے ساتھ معاملات کی گنجائش ہے، زندیق کافر کے ساتھ معاملات لین دین کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا ہمیں قادیانیوں کا، ان کی مصنوعات کا بھرپور انداز سے بائیکاٹ کرنا ہے، اپنے مسلمانوں کو پیار محبت سے سمجھانا ہے، دعوت دینی ہے۔ آخری درخواست، 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کے اندر یہ قانون بنا ہے، قادیانی مسلمان نہیں، دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہیں۔ اس فیصلے کو، اس قانون کو بنے ہوئے تقریباً 49 سال ہو گئے۔ اپنے مسلمانوں کو یہ قانون بتانے کے لیے، بیداری پیدا کرنے کے لیے، اکابرین شہدائے ختم نبوت کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ اس سال 8 ستمبر جمعۃ المبارک کے دن، جمعے کی نماز کے بعد پوری کراچی سے یوم تشکر ریلیاں نکلیں گی، اور یہ تمام ریلیاں نمائش چورنگی پر اختتام پذیر ہوں گی، وہاں جمع ہوں گی، وہاں اختتام پر ختم نبوت کانفرنس ہوگی، بیانات ہوں گے۔ میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس کے لیے ہم بھرپور انداز سے محنت کریں، اپنی اپنی مساجد سے ریلیوں کی ترتیب قائم کر لیں، موٹر سائیکلوں پہ جانا ہے، سوزوکی میں جانا ہے، مزدے کرنے ہیں، جو ترتیب ہو ابھی سے ہم وہ ترتیب قائم کر لیں، اور جمعۃ المبارک کے دن سلام پھیرتے ہی پورے شہر میں آپ جہاں ہو نمائش چورنگی کا رخ کرنا ہے، وہاں پہنچنا ہے۔ کون کون اس کے لیے تیار ہے جی؟ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری مال جان آل اولاد نسلوں کو مرتے دم تک تحفظ ختم نبوت کے عظیم مبارک کام کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔